نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم انسان کی فطرت یہ ہے، یعنی اس یہ بات اس کے اندر رچی بسی گئی ہے، اس کی فطرت ہے کہ جب بھی سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے اور کہیں بھی کوئی سہارا اس کو نہیں ملتا، تو اس کے بعد یہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب بالکل مایوس ہوا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، تو اس وقت اس نے یہی کہا کہ میں نے ایمان لایا ہارون، فرعون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی الہ رب پر. یہ کیوں کہا؟ کہ اس وقت اس کے اندر سے بادشاہی کی پردے اٹھ گئے، جو اس کے دل پر شاہانہ پردے تھے، متکبرانہ پردے تھے، تو یہ اس سے ہٹ گئے. اب انسان کے دل سے جب دنیا کی پردے، تکبر کی پردے، یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. آپ اس ایک واقعہ سے آپ سبق لے لیں کہ فرعون جیسے سرکش بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، الہ کہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے، لیکن جب موقع آیا اس کو موقع نے بتا دیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا، یہ بری، یہ خشکی، یہ بحری مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، مصائب میں پڑ جاتے ہیں، اندھیروں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں، پھر اللہ پاک سے گڑاتے ہیں. جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر اس کو خدا یاد آتا ہے. یاد اس لیے آتا ہے کہ آدمی پر یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے کیا کیا تھا. تم اصل تمہارا جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی مانو. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر تو نے ہمیں نجات دی اس مصیبت سے تو پھر میں شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤں گا.
لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے نجات لاتا ہے ثم انتم تشركون، پھر جو شرک کرتے ہیں. یہ انسان کا فطرت ہے، پکی فطرت ہے. اور شیطان ظالم کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان انسان کی اسی اصلی فطرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو تباہ کیا جائے. الا یہ کہ جب یہ فرشتے دیکھ لیں موت کی، ایمان قبول نہیں ہوتا، پھر فطرت تو صاف ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے گا. یہ شیطان کی مشن ہے. آپ نے بار بار آپ کی زندگی میں ایسے دن آئے ہوں گے کہ آپ کو بڑی مشکل پیش آئی ہوگی. آپ ادھر دیکھا کچھ کوئی نہیں ملتا، ادھر دیکھا کوئی نہیں ملتا، بالآخر تم نے اللہ کا سہارا لے لیا. ایسے وقت آپ پر آیا ہوگا. وہ جو ایسی اوقات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں تو اس کو انسان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اصلی فطرت شرک نہیں ہے، توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا دل لگا رہتا ہے. یہ تمہاری اصل محبوب، اصل وہ مطلوب، اصل معبود وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے. کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اسی لیے شیطان نے کو جب اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی رحمت سے دور فرمایا کہ تم نے انسان کو کیوں سلامی نہیں دی، اس کے اندر اتنی بڑی جوہر ہے کہ جس کو میں نے اپنی روح پھونکی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کو تم سجدہ کرو. اتنی بڑی بات کی اس میں میں نے روح پھینکی کی اپنی پھونکی ہے. تو یہ وہ روح نہیں ہے جو گدی میں ہوتی ہے، یہ وہ روح نہیں جو گدی میں ہوتی ہے، کتی میں ہوتی ہے، بندر میں ہوتی ہے، حیوانات میں ہوتی ہے. وہ زندگی ہے. وہ کیا ہے؟ زندگی ہے. آپ زندہ ہوتے ہیں، نیند کر رہے ہیں، خراٹی لیتے ہو. اب زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ہاں بتاؤ. زندہ ہے. یہ حیات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حیات ہے. لیکن جو تمہارا روح پھرتا ہے وہ کیا ہے؟ اصل کی روح ہے. وہ امر ربی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امر ربی. تو شیطان نے خود کتنا نہ شکر ہے، دیکھ لو. فبما اغویتنی قال فبما اغویتنی، یا اللہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کر دیا. دیکھو گمراہ خود ہو گیا ہے، الزام خدا پر لگاتا ہے. اب ایک کی بات کرتا ہے شیطان. سمجھدار تھا کہ متکبر تھا، مانتا نہیں تھا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں لازماً خام مخواہ ضرور بضرور میں صراطک المستقیم ان انسانوں کے لیے سیدھی راستے میں سیدھا جو چلتے ہیں تمہاری طرف، جو راستہ جو طریق صراط تمہاری طرف جاتی ہے اس میں بیٹھ جاؤں گا. جیسا کتا بیٹھ جاتا ہے، کتا کل بیٹھ جاتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں دائیں سے آؤں گا.
وبین ایدیہم ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں سے آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ میری کوششوں کو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ تو بچ جائیں گے، کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ وہ تیرے میرے سازشوں میں نہیں آئیں گے، میں حمل ہر طرف سے کروں گا، میٹھی باتوں میں بھی کروں گا، کڑی میں بھی کروں گا، اور اس کو چیزوں کو خوشنما بنا دوں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھی بات ہے، شہوات کے پیچھے لگا دوں گا، کئی طرف سے میں آؤں گا، لیکن یہاں نتیجہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جو بتایا وہ یہ نہیں بتایا کہ لا تجدو اکثرہم علی صراطک المستقیم، یہ نہیں بتایا۔ دراصل شیطان جو وار کرتا ہے وہ انسان کی شکر پر کرتا ہے کہ اس سے وہ جذبہ ہی نکال دیا جائے جس سے وہ دین پر چلتا ہے۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان کی اکثریت کو شاکر نہیں پاؤ گے۔ ہمیں شکر معمولی چیز لگتی ہے، معاشرے کا درس ایک جذبہ ہے۔ شکر انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، جب اس نکل جاتا ہے ناقدرہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ راستہ موجود ہے سیدھا، لیکن آدمی کے پاس گاڑی میں اس کا انجن فیل ہو گیا، راستہ تو ہے، تو جا سکے گا، راستہ ہے، طریق ہے، لیکن جا نہیں سکے گا۔ اس کو ایسے کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی سنبھل نہ جائے، الا کہ اس کو موت آ جائے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ولئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ یہی شکر کا جذبہ ہے، جس کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں جاتا ہے، کہیں پہنچتا ہے۔ یہ شکر کا جذبہ آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا، اور ناشکری کا جذبہ تم کو نیچے لائے گا، برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھی، بظاہر تو ایک آدمی تھا لیکن تھی امتیں، امتیں پیدا ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی اور کسی اور میں کی اولاد میں پیغمبر پیدا نہیں ہوا۔ مدیان بھی بیٹا تھا، یا تو وہاں سے پیدا ہو گئے، اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہو گئے بیٹے، یا اسماعیل علیہ السلام سے بیٹے پیدا ہو گئے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانتاً، وہ عجز کرنے والا تھا، حنیفاً، وہ ہر نو ادھر دیکھتا تھا نو ادھر دیکھتا تھا، ہر باطل سے کٹا ہوا تھا۔ وہ کس کو دیکھتا تھا؟ اصل منعم کو، کہ میرا منعم کون ہے۔ شاکراً لانعمہ، شاکراً لانعمہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ نعمتوں کا شکر گزار تھا،
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو کیا کیا، اس کو اجتباہ و ہدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کا دیا، اور اس کو انبیاء علیہ السلام اس کا لوگوں کا امام بنایا، متقیوں کا امام بنایا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے پیدا ہو گئے اس کے بعد کس کی پیدا ہو گئے؟ اس سے پیدا ہو گئے۔ ٹھیک کیا؟ شکر گزار آدمی تھا۔ جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے تو وہ حنیف ہوتا ہے، ہر باطل سے بٹ کر کٹ ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا ہدف کیا ہے کہ انسان سے شکر کا جذبہ نکالو۔ تو شکر دل سے پیدا ہوتا ہے، پہلے دل کے آئینے میں اللہ تعالی جل جلالہ جب آپ ہر چیز کی طرف تمہاری آنکھ اٹھ جائے گی، اس میں تمہاری نعمت کا ایک بڑا وہ کیا خزانہ نظر آئے گا۔ ابھی سورج کو دیکھیں کیوں چلتی ہے، کس کے لیے چلتی ہے؟ یہ سورج ہے تمہارے سامنے ہے، شب و روز جاتا ہے، ایک سیکنڈ فرق نہیں کرتا۔ یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ کیوں چلایا ہے؟ یہ کون فائدہ اٹھائے؟ یہ انسان سے فائدہ اٹھائے۔ یہ جنتری بنا سکیں گے، دائمی جنتری۔ یہ کیوں بناتا ہے؟ کہ فرق نہیں کرتا۔ پھر رات کو لاتا ہے، کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ آپ تم آرام کرو۔ اس لیے ہم یہاں جلد سلاتے ہیں، جلد سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ، ٹھنڈی ہوائیں میں لے جاؤ۔ واللیل والنہار معاشن واللیل لباسن، اس میں آدمی چھپا رہتا ہے۔ سباتن بھی کہا آیا ہے، آرام کی جگہ بنائی۔ یہ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے یہ ہے۔ یہ سبزی کیوں یہ سبزی ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ بینگن ہے، بہت سی سبزیاں ہیں۔ یہ میرے بندے ان کو ایک چیز سے یہ تک جاتا ہے۔ روزانہ گوشت ہوتا ہے، آدمی تک جاتا ہے۔ اس گوشت سے نہیں جو 40 سال 3 من کے دال میں 5 سیر ڈالا جاتا ہے، اس سے نہیں تکتا، گوشت ہوتا نہیں۔ عید کے دن، بقرہ عید کے دن تم گوشت سے تنگ آتے ہو، پھر ٹماٹر۔ یہی بات تفصیل کو پیش آئی، ہر وقت بٹیرے سلوہ منو سلوہ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ہمیشہ ایک مرغی ہمیشہ کیا ہے بٹیرے۔ کون کہے گا اس کو؟ ہم بٹیرے ملتے نہیں ہیں۔ وہ کیونکہ انسان کی طبیعت یہی ہے کہ کبھی دال ہو، کبھی بینگن ہو، کبھی ساگ ہو۔ اس نے بھی کہا بصل ہو، یہ ہو، فلان ہو، یہ ہمیں دے دے، گزارا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نفسیات معلوم تھے، تو مختلف قسم کی کانیں، مختلف قسم کی غلے، مختلف قسم کے پھل، میوہ ثمرات، اور مختلف قسم کے یہ گوشت، یہ چوہے کا گوشت ہے، یہ مرغی کا گوشت ہے، یا وہ بکری کا گوشت ہے، یہ دمبے کا گوشت ہے، یہ فلان کی گوشت، مختلف گوشت ہے۔ جب انسان کا دل دیکھتا ہے تو کس کی طرف دیکھے گا؟ یہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اتنا لحاظ ایک مخلوق کی کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔
تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ اٹھے گا، بشرطے کہ اس نے اپنے دل کو برباد نہ کیا ہو۔ وما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تم اس کا ولد نہیں ہے، تم اس کی والد نہیں ہو، تم اس کے عم نہیں ہے، تم اس کے ابن عم نہیں ہے، کوئی آپ کا تم اس کی مقابل نہیں ہے، کفو نہیں ہے، کیوں کرتا ہے؟ دنیا تمہارے لیے بنائی، کیوں کہ تم ناشکری کرتے ہو۔ اگر تم شکر گزار ہوتے اور ایماندار ہوتے، وکان اللہ شاکر علیما، تو اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے، قدردان ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہ بات میرے خیال میں آپ سے سمجھ میں آ گئی کہ دل سے شروع ہو جاتا ہے، پھر زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے، الحمدللہ۔ کیا ہوا؟ اب یہ شکر نے کیا کیا؟ اندر جذبات نے کیا کیا؟ زبان پر بات لائی۔ ایک آدمی کو غصہ آیا ہے، پر گالی آ گئی، کیا گئی؟ زبان پر صبر کرو تم۔ پھر کیا ہو گیا؟ پتھر اٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس غصے کا عملی اظہار ہے۔ یہ عملی تو شکر کا ایک زبانی اظہار ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جذبے نے کیا کیا؟ اندر سے زبان سے نکال دیا۔ اب اگر اس پر رک جائے تو یہ شکر نہیں ہے کامل۔ شکر تب ہوگا کہ شکر کے مطابق تم عمل کرو۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی اولاد شکر کی عمل کرو۔ شکر کا عمل کیا ہے، اب یہ بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتنی بڑی کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا نہ شکر ہے نہ شکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا، سجایا، اور ہمارے لیے جانور بنائے، ہمارے لیے گھوڑے بنائے، ہمارے لیے مختلف جانور بنائے اور مختلف سبزیاں بنائیں۔ اب یہ ساری کائنات اس کا یہ ہے بنائی اللہ تعالیٰ نے ہے، اور ہم کہیں کہ فلان نے دیا ہے۔ نہ شکر ہے نہ شکر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، مجھے فلان نے دیے تو کفر ہو گیا، یہ انکار ہے یا نہ شکر ہے۔ ویسے پوچھ خبر تو پہلے تو اللہ کا حق ادا کریں کہ اس کی مانے، اس سے ہمارا اور زیادہ کون خواہ ہو سکتا ہے؟ جس نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی اور آخرت ہمارے لیے بنائی، تو اس سے زیادہ خواہ کون ہو سکتا ہے ہمارا؟ تو پہلے قدردانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا شریک نہ کیا جائے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کوئی کسی کو کسی طرح شریک نہ کیا جائے۔ دوسری بات، جن ذرائع سے انسان کو نعمت ملتی ہے اس ذریعے کی قدردانی کرو۔ مثلا میں نے آپ کو پانی دیا، پانی دے رہا ہوں، ٹھنڈ آپ کو پیاس لگی ہے، میں نے پانی دیا، یہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن میرے دل میں کس نے ڈال دیا؟ اللہ نے ڈال دیا۔ تو اس ہاتھ کا بھی شکر کریں، کیا کریں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ لیکن کہاں سے پیدا کیا ہے؟
والدین کے ذریعے سے، وبالوالدین احسان. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ تکلیف تو اس کو پہنچی ہے، مشکلات اس نے اٹھائی ہے. یہی حال آپ اب اس کو پلائیں، بھائی ہے بے بندی، اس کو پلاؤ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، مال. اب مال کا شکر کیا ہے کہ اس کا زکوٰۃ نکال دو. اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ تمہارے پاس تو تم کو میں نے 40 روپے دیے، 40، لیکن صاحب تک پہنچ گئے، 200 درہم دیے. تو آپ اس میں سے 2.5% یہ اپنی دوسری بھائی کو دے دیں، وہ بھی فقیر ہوگا. اب آزمائش ہے. یہ زکوٰۃ دینا یہ مال کا شکر ہے، مال کا شکر ہے. مال کے علاوہ اللہ نے مال دیا ہے، اس میں سے ویسے ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، دانی نام ہے اس کا، شانت اس کو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 2.5% تو اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ میرا اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ اپنی مال کا بیمہ کروں. کیا کروں؟ بیمہ کرتے ہیں نا لوگ، گاڑی کا، مکانات کا، اپنی زندگی کرتا ہے. تو میں 2.5% اپنے آپ کا بیمہ کرتا ہوں. یا رب العالمین، یہ میرا بیمہ ہو گیا. اس کو میں رفائی کا لگا دیتا ہوں جہاں ضرورت ہو. اور پھر کہتا ہوں کہ تمہیں بیمہ جو کیا اپنے لیے کیا، خدا کے لیے کیا. کہو کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ 5 ڈبل کر کے 10% نکال دو. تو یہ کیا ہے؟ مال کا شکر ہے. فقیر آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، تو آپ ان کا خیال رکھیے. یہ مال کا شکر ہے، یہ مالی شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت دی ہے، آپ کو چیف بنایا، آپ کو وزیر اعظم بنایا. تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اس کو اپنا عیال سمجھو. اگر آپ اس کے لیے غر ہے، چور ہے کہ میں اس سے کچھ نکالوں، دودھ نکال دوں، تو تم نے اپنی منصب کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اولاد کتنا بڑا سرمایہ ہے. اس سے ولی اللہ بھی اس سے شاہ ولی اللہ سے بھی بن سکتے ہیں، اس سے اشرف علی تھانوی بھی بن سکتا ہے، اس سے قاصد مولانا قاسم بھی بن سکتا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کریں. اگر خود نہیں کر سکتے تو خود جو اچھی تربیت کرتا ہے اس کے حوالے کر دو. یہ کس کا شکر ہے؟ اولاد کا شکر ہے. سب پیار کرو، محبت کرو، لیکن اس کی تربیت کا خیال رکھو. یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر کیا ہے. اس کو غلط استعمال نہ کرو، اس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرو اور عبرت کے لیے استعمال کرو، عبرت حاصل کرو. اس کا شکر ہے. کانوں کا شکر یہ کیا ہے کہ تم اس سے سودا صرف کرو، کسی کی بات سنو، گپ شپ بھی لگا سکتے ہو، لیکن اس سے غیبت مت سنو. غیبت مت سنو، یہ اس کا غلط استعمال ہے. اس سے اس کو گانے نہ سونے. اس سے کیونکہ فون لگایا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا آواز سنتے ہیں، آپ ڈنگ سنتے ہیں.
تو کانوں کی کیا کریں؟ کانوں کی شکر یہ کہ اس کو غلط استعمال نہ کریں. زبان اللہ دی ہے، فصیح زبان دی ہے. جس کو صرف فصیح زبان نہیں ملی وہ اس نے بھی قدردانی کی. مولانا علیہ صلی اللہ کی زبان فصیح نہیں تھی، بڑی قدردانی کی. موسیٰ علیہ السلام کو خود سے اس نے تان دیا فرعون نے کہ تم بات بھی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے اسی طرح، لیکن کیسے پچھاڑ دیا اس کو. تو یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا ٹھیک استعمال کرنا کیا ہے کہ اس سے غیبت مت کرو، اس سے جھوٹ مت بولو، اس سے کسی کو گالیاں مت دو، اس کو تان مت دو کسی، اس کو اللہ کے ذکر پر مشغول رکھو، اس سے اپنی سودا کاروبار بھی کرو، کام کرو. اس کا شکر ہے. میرے خیال آپ سمجھ گئے. تو اگر آپ اللہ تعالی نے آپ کو ملک دیا ہے جس کے سے تم رہتے ہو، تو اس ملک کا خیال رکھیں، اس میں بگاڑ پیدا نہ کریں، اس میں انتشار پیدا نہ کریں، اس میں دوسروں کی ایما پر کام نہ کریں، خود مختاری کے ساتھ کام کریں. اس شکر کو نہیں کرو گے تو جیسے دوسری چلے گئے آپ ہی چلے جاؤ گے. اللہ تعالی نے تم کو علم دیا، اس کا قدردانی یہ ہے علم کہ آپ اس کو خوب اس پر عمل کریں، کیونکہ علم تو کیا اس لیے ہے کہ میں اس پر عمل کروں. پھر اس کا اپنے نام اوری کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اپنی اللہ تعالی کی قرب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ ہے قرب کا ذریعہ، اس لیے تمہیں علم حاصل کیا ہے. جس بھی کی وجہ سے آپ پارٹیاں نہ بناؤ کہ پارٹی بنا دیں. اس علم کو ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر استعمال کریں، ذمہ داری پوری کریں، دعوت دے لوگوں کو، پلائیں اس کو. تو یہ کیا ہے قدردانی. اسی طرح ہر نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق استعمال کریں. آپ کو کس نے چوری دی، بندوق دیا، تو آپ اس مالک کو مارتے ہو جس نے دیا ہے. کتنی بڑی بے وفائی ہے. اس سے اپنی حفاظت کریں. دشمن آ جائیں تم پر حملہ کرتے ہیں، اس کو اپنا دفاع کریں، تو اس لیے دیا ہے. اس کے لیے اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک استعمال کریں. اس طرح ہر وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور وہ خاص کام کے لیے ملی ہے، دنیا کی فائدے کے لیے بھی، آخرت کی فائدے کے لیے بھی. تو آپ اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ، اور آخرت کا فائدہ بھی اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے مال دیا، ہاں مخفلہ کر دی، میں نے خود کمایا ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں نے فن سے کمایا ہے. کسے فن سے کمایا؟ فن تیرے باپ نے لایا ہے آسمان سے. فن تو اللہ تعالی نے دیا. دوسری کا حق پہچانو. اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے تو جو آپ کا اس کی دوسری کے اوپر کیا حق بنتا ہے اس حق کو پورا کریں. تو یہ ساری حقوق کا پوری کرنا. اگر آپ دیکھیں شکر ایک ایسی بڑا دروازہ ہے کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے. اس لیے انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. اور شیطان اسی پر ضرب لگاتا ہے. اللہ تعالی ہم شیطان کی
شیطان سے بچائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں شکر کی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ شکر اس کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی شکر بھی ہم کرتے ہیں لیکن وہ شکر نہیں ہوتا، وہ تکبر ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، میں تمہارا کچومر نکال دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. مشرف نے کہ مجھے اللہ طاقت دی ہے، اس 40 آدمی کو مارا، شہید کیا، کروایا، پھر مکھی دکھا رہے تھے. اللہ نے کہا کہ اب مکھی دکھا رہا ہو، چل جاؤ وہاں لیٹ جاؤ. شکر کے اس کے مطابق آپ عمل کرو. جو نعمت ہے اس کے مطابق عمل کرو تو تم شاکر بن جاؤ گی. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا کچھ بھی کم نہیں ہو گیا، تمہاری نعمتوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ نے غلطی سے بچائے.